بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج پہلی بات کریں گے یہ خط جو منظر عام پر آیا، جو وزیر اعظم نے جلسے میں لہرایا تھا اور آج اس پر پریس کانفرنس بھی ہوا دو وفاقی وزراء کا، اس پہ بات کریں گے۔ زبیر عمر نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کا اپیلوں پر جو سماعت ہو رہی ہے اس میں جو بات کی ہے اس پہ بات کریں گے، اور نجم سیٹھی نے جو انڈین ٹی وی کو میڈیا کو انٹرویو دیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ خط کا ماجرا ہے کیا، اور اس میں نواز شریف کی انوالومنٹ کہاں تک ہے، یعنی کہ نواز شریف اب قاتل بننے بھی جا رہا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ جو کچھ اس نے اس ملک کے ساتھ کیا ان 32-33 سالوں میں، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں، کسی ادارے سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ یہ ادارے زر خرید غلام ہے نواز شریف کے، لیکن ایک ایسا ادارہ جس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، نہ کسی کا زر خرید ہو سکتا ہے، یعنی افواج پاکستان، تو ان کی بڑی بھی کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ تو اس کے تانے ذرا ملاتے ہیں آپس میں کہ پہلے ابتدا تو وہاں سے ہوا کہ جب اس شخص کو فرار کیا گیا اس ملک سے، اور کس طریقے سے فرار کیا گیا، ایک جعلی سرٹیفکیٹ کہ اس کی فلیٹ لسٹ بس ختم ہے اور یہ شخص ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کو باہر بھیجا جائے، وہ جس جعلی طریقے سے وہ رپورٹ تیار کی گئی، ہیلتھ رپورٹ، وہ سب کو معلوم ہے، اور اس میں کون لوگ شامل تھے۔ تو اب بار بار نام لینا اچھا بھی نہیں لگتا، تو ایک تو وہ اس کو سہولت دی گئی، اس ملک سے نکالا گیا، لیکن اس کے نکالنے کے بعد اس شخص نے پاکستان دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں، اور خاص کر بڑے طاقتوں کا اعلی کار بن گیا۔ اور اس دن سے یہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ یکایک نہیں ہوا، ایک پروگرام کے تحت ہوا ہے۔ لیکن اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد بہت بڑے بڑے کوسچن مارک کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جن لوگوں نے اس شخص کو بچایا، یعنی اس کے کون کون سے کرتوت ہے جو اس نے نہیں کیا پاکستان کی دشمنی میں۔ سب سے پہلے جب آپ دیکھیں گے اسلم بیگ، جنرل اسلم بیگ کا جو بیان ہے یا جو اس کا لکھا ہوا ایک نوٹ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف جب 90 میں حکومت سے جدا کیا گیا تو اس وقت اس نے یہ بیان دیا باہر جا کر کہ پاکستان کی آرمی افیون سمگلنگ میں ملوث ہے، تاکہ جو اسلحہ خفیہ طریقے سے خریدا جاتا ہے تو اس تجارت میں افواج پاکستان کے افسران شامل ہیں، اور پاکستان آرمی ایک روگ آرمی ہے۔ یہ اس کے بیان ہے، یعنی سب کو معلوم ہے، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے کہہ نہیں رہے، اس وقت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد کتنے انٹرویوز اس کے آتے رہے افواج پاکستان کے مخالفت میں، اور ذلت آمیز طریقے سے وہ کس قسم کا منہ بنا کر اور افواج پاکستان کی حقارت سے نام لیتا تھا، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاناما آیا، اور پاناما ڈان 1 اور ڈان 2 جس وقت ہوا اس وقت جنرل شریف کا دور تھا، تو وہ تو اس کو معاف کرنے والا نہیں تھا، بہرحال اس نے معاف کر دیا، جو بھی وجہ تھی یہ شخص معاف ہوا، اور ہر وقت اس خاندان کو معافی ملتی رہی اور ان کو دوبارہ مسلط کرنے کی بھی کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ لوگوں نے سمجھا کہ اب نواز شریف کا پتہ کٹ چکا ہے، یہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے دوبارہ ملک سے باہر جا کر دشمنوں سے ساز و باز شروع کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں یہ کارگل کا راز افشا کروں گا، یعنی یہ دھمکی بھی اس نے دی کہ یعنی کہ ہم نے جرم کیا تھا، اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ میری اور واجپئی صاحب کی پیٹھ میں چراب گھونپا پاکستان کی آرمی نے۔ تو اس ایسے شخص کے ساتھ اتنی نرمی اور دوبارہ اس کے لیے راہ ہموار کرنا، ابتدا میں اس کو فرار کرا دینا، دوسرا اس کی ابھی جو بیٹی کا کیس لگا ہوا ہے، یعنی اپیلوں کا جو سماعت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں سے جو ریلیف، یہ تو زبیر عمر نے 2 دن پہلے کہہ دیا
کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے مریم نواز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اسلام آباد میں جو سماعت ہو رہی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے مریم نواز کا، یہ بری ہو جائیں گے 150%، میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں۔ ایک پروگرام میں اس نے کہا، یہ تو میرے خیر آج سے 5 مہینے پہلے جب رانا شمیم کا وہ جعلی حلف نامہ آیا تھا اس وقت میں نے بھی کہہ دیا تھا، ہمیں سمجھ آ گیا تھا سارا مسئلہ کہ جسٹس عامر فاروق کو خواہ مخواہ بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی۔ یہ 2 ممبر بینچ تھا، اس وقت وہ تو اس جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس میں تو جسٹس عامر فاروق تھا ہی نہیں، تو اس وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ جو سٹیج بن سجایا جا رہا ہے یہ کوئی اور طریقہ ہے اور اس میں یہ بری ہو جائیں گے۔ تو ابھی تو اس کے اپنے اسپوکس پرسن نے کہہ دیا کہ ہاں 150% وہ بری ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے رستے ان کے لیے کھولے جا رہے ہیں دوبارہ، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات اتنی سی ہے کہ صرف ایک ایکسٹینشن اپوائنٹمنٹ تھی DGI کی، اور اس میں دیر ہو گیا 20-25 دن۔ یہ اتنا بڑا جرم ثابت ہوا کہ پاکستان کا ہر دل عزیز مقبول ترین لیڈر اور دیانت ترین انسان اور اللہ کا ایک فقیر انسان جو پاکستان کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پاک نبی کے نام پر وہ دنیا کا کیسے اور اس نے کیا کردار اس میں ادا کیا، اس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا اور اس چور خاندان، لٹیرے خاندان، غدار خاندان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنا، یہ پاکستان کے عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ جو رٹ لگایا جا رہا ہے کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہاں جی آپ غیر جانبدار ہیں، مانتے ہیں آپ بڑے غیر جانبدار ہیں، آپ کے سامنے منڈی لگی ہوئی ہے، یعنی گوڑوں کی خرید فروخت جاری ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ اس میں بھی غیر جانبدار ہیں، اور یہ تو سب سراسر پاکستان دشمنی ہے۔ اور یعنی میں حیران ہوں کہ آپ اس چیز میں غیر جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں، اور جب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا تھا اس دن کہ غیر جانبدار تو انسان نہیں ہو سکتا، تو یہ بات تو صحیح ہے کہ انسان کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ انسان تو یا حق کے ساتھ کھڑا ہوگا یا دوسری طرف کھڑا ہوگا، تو غیر جانبدار تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہ چیز تو عوام دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ 80s اور 70s یا 90s کا زمانہ ہے، یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس میں تو جس کا بس چلتا ہے، جو کچھ معمولی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ تو بات سامنے لے کے آتا ہے، اور تاریخ میں بڑی ظالم چیز ہے، یہ سب کچھ تو رقم ہو رہا ہے تاریخ میں، ایسی تو کوئی تو یہ جو کچھ دشمنی، یہ عمران خان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور افسوس تو اس چیز پر ہے کہ جو پوری دنیا اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ افواج پاکستان اور عوام کو لڑایا جائے، یہ اس پر تو کتنے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کتنی پروگرام انٹرنیشنل میڈیا کے پڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے میں سول وار کیسے شروع کیا جا سکتا ہے، افواج پاکستان کو کیسے زیر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ افواج پاکستان تو دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے، ان کی قربانیوں کا، ان کے شہادتوں کا، ان کی خلوص کا اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے وطن کے پیار، یہ تو اور عوام جتنا پیار اپنے افواج سے کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن آج ایک معمولی بات پر عوام کو افواج پاکستان کے مقابلے میں کھڑا کرنا یا عوام افواج پاکستان کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اس سے بڑھ کر تباہی تو میرے خیال میں اور ان لوگوں کے خیال میں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس سے بڑی دشمنی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کر رہا ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ان 2 خاندانوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، دوبارہ ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور پھر جس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی ان بد نصیب اور یعنی بے ایمان لوگوں کی جو بک رہے ہیں، اور سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور غیر جانبداری کا لفظ دہرایا جا رہا ہے، یہ چوٹ عوام کے دلوں پہ، یہ گون سے برسا رہے ہیں عوام کے دلوں پہ اور عوام کے ذہنوں پر، اور اس سے جو عوام کو اذیت مل رہی ہے، ان کو شاید احساس نہیں ہے اس بات کا۔ اب یہ وہ عوام نہیں ہے، یہ عوام کچھ نہ کچھ سمجھ چکے ہیں، اور اب اسلام آباد کے اس جلسے کے بعد تو میرے خیال میں سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اگر اس شخص کو اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کی گئی
اور کسی کی مدد کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے بغیر مدد کی وجہ سے تو ہو نہیں رہا، تو اس کا انجام پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم یہ بار بار کہتے ہیں، شاید ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، ہماری بات پر کوئی توجہ دے نہیں رہا، لیکن یہ حقائق ہے، اور حقائق تو ہم کہیں گے، اس کی کوئی کتنا بھی قیمت ادا کرنا پڑے، لیکن ہمیں پاکستان سے پیار ہے، اپنے افواج سے، اس سے ہر چیز سے زیادہ ہمیں پیار ہے۔ تو اگر یہ دو چیزیں پاکستان اور افواج پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی کہ اس وجہ سے کہ ایک ہر دل عزیز لیڈر کو، جس کے لیے لوگ جان دینے سے بھی نہیں کتراتے، تو اس کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ دن تو دیکھنا پڑے گا پھر۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ظلم کی حد دیکھیے کہ 10 سیٹوں والا یعنی کاف لیگ، وہ ابھی یعنی اس وزیر اعظم کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، یعنی 2-4 شخصیات کی وجہ سے، کہ 10 سیٹوں والا پارٹی، یعنی 185 جو عمران خان کی سیٹیں ہیں پنجاب میں، تو وہاں پر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے مجبوراً۔ اور یہ کون کر رہا ہے، کس نے کرا ہے یہ ڈرامہ، اسٹیج کس نے کیا، سب کو معلوم ہے۔ اتنی بڑی ظلم آپ نہ کرتے تو یہ آپ کے لیے بہتر تھا، پاکستان کے لیے بہتر تھا۔ اور پھر جب آپ مرکز بھی ابھی جب پنجاب اس سے ہاتھ سے نکل گیا، تو اب مرکز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور مرکز بھی چلا جائے گا، آپ لوگوں کی اس میں خوشی ہے، آپ کو یہ خوشی مل جائے گی، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کی ایم آپ کی ایک کال پر ڈیر ہو سکتی ہے اور عمر بھر ہوتی رہی ہے، تو اب وہ ایم کے ایم کیسے کیا کر رہی ہے؟ وہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے، جو آپ لوگوں نے خود بنائی ہے، تو وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ تو لوگ تو سمجھ گئے ہیں۔ یعنی اس میں اب آپ کے پاس تھوڑا سا موقع ہے 2-3 دن کا، کہ اس پر آپ ریویو کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، کیونکہ اس میں اب جو یہ لیٹر سامنے آ گیا ہے، اس میں تو سب اس کے بعد بھی آپ ان لوگوں کو نوازنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش تک ہو رہی ہے، اور اس خاندان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، تو کیا اس کا انجام آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کا انجام ہوگا کیا؟ یہ بہت، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ وزیر اعظم تو آپ لوگوں نے اتنا کمزور سمجھا ہے، وہ اتنا کمزور ہے نہیں، صرف وہ محب وطن ہے۔ اگر وہ نواز شریف یا زرداری ہوتا تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اتنے ڈرپوک شخص کے سامنے آپ لوگ ڈھیر ہو رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی یعنی افسوس کی بات ہے، یعنی نواز شریف جیسے شخص کے سامنے۔ اور پھر اس میڈیا کے چند لوگ، جو لوگ جن کو عوام پاکستان کا جن سے بہت بڑا نفرت ہے، نجم سیٹھی کو دیکھیے، وہ تو صریحاً پاکستان، افواج پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ اور آج سے 3 دن پہلے جو اس نے انٹرویو دیا ہے انڈین میڈیا کو، اور اس میں تو صاف اس نے ایلیگیشن لگا دی ہیں افواج پاکستان پر اور وزیر اعظم پر، کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، تو اس شخص کو چلتا کیا جائے، عمران خان کو، اور اس کی موجودگی میں کشمیر کا مسئلہ خون کے بغیر روز خون بہتا رہے گا کشمیریوں کا۔ اور یہ اس نے نہیں کہا کہ یعنی انڈیا ظلم کر رہا ہے، اس نے الٹا پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کے ساتھ تو اتنی بڑی رعایت ہے، جو آپ کی بھی دشمن ہے، پاکستان کی بھی دشمن ہے، تو ان کے ساتھ تو یہ رعایت ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف حامد میر جیسے کتا انسان، ذلیل انسان، افواج پاکستان کے آفیسر کو گالیاں دینا، افواج پاکستان کو گالی دینا، اور خواتین تک وہ پہنچ گیا، یعنی افسران کی خواتین تک کو اس نے معاف نہیں کیا، تو وہ دوبارہ آ کر اسی ٹی وی پر، جہاں یعنی جیو ٹی وی پر دوبارہ اسی پروگرام میں وہ بیٹھ گیا، تو آپ لوگ ادھر تو کچھ نہیں کر رہے، کہ لوگ چاہتے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ کب اس پر وار کریں گے، کب ان کو سیدھا کریں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے زبیر عمر کا جو بیان آیا، یعنی ہماری عدالتوں کا تو بھی حال آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو افواج پاکستان پر تھا۔ تو افواج پاکستان کا جو کردار اب سامنے آ رہا ہے، یعنی وہ تو پوری افواج کی میں بات نہیں کر رہا، 2-3 طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کو اس نیز پر پہنچانے میں
یہ جو کچھ کیا ہے 2-3 لوگوں نے، پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، عوام پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے، یہ تو سامنے آئے گی۔ اگر آج اس وزیر اعظم کے ایک بال بھی کسی نے بیکا کر دیا تو یقین کیجئے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ان لوگوں کو جو اس سازش میں شامل ہیں، اور پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام افواج پاکستان سے نفرت کرے 2-3 لوگوں کی وجہ سے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لائے۔ اور یہ وقت ہے کہ اس ملک کو اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس ملک کو بچایا جائے، اور اس ملک کو آگے لے جانے میں اس آدمی پر کوئی شک نہیں کرتا۔ یہ جو وزیر اعظم ہے اس سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اور جو پاک نبی کے لیے جو اس کی قربانیاں اس وقت دنیا میں توہین کے مسئلے پر جو اس نے عالمی دن مقرر کر دیا UN میں، تو پوری دنیا کے مسلمان جوان اس سے پیار کرتے ہیں، اور دنیا پاکستان کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، جو دشمنان ہیں پاکستان کے، اور آپ لوگ ایسے شخص کو ڈیریل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اس کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوس کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن دیں اور پاکستان پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔